نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا اپنے بال بچوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1965۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹا اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا مگر صرف ایک صورت میں ادا کر سکتا ہے کہ اسے غلام پائے تو اسے خرید کر آزاد کر دے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 3659۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک جھوٹ سے بڑھ کر کوئی اور عادت نفرت کے قابل ناپسندیدہ نہیں تھی، اور جب کوئی آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جھوٹ بولتا تو وہ ہمیشہ آپ کی نظر میں قابل نفرت رہتا، یہاں تک کہ آپ جان لیتے کہ اس نے جھوٹ سے توبہ کر لی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1973۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچ بولو، اس لیے کہ سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچ کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ گناہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور گناہ میں لے جاتا ہے۔ آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1971۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے آ کر پوچھا، اللہ کے رسول، میں اپنے خادم کی غلطیوں کو کتنی بار معاف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے اس سوال پر خاموش رہے۔ اس نے پھر پوچھا، اللہ کے رسول، میں اپنے خادم کی غلطیوں کو کتنی بار معاف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر دن 70 بار معاف کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1949۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دوسروں کو نقصان پہنچائے اللہ اسے نقصان پہنچائے گا، اور جو دوسروں کو تکلیف دے اللہ اسے تکلیف دے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1940۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی تم سے کوئی بات بیان کرے پھر اسے راز میں رکھنے کے لیے دائیں بائیں مڑ کر دیکھے تو وہ بات تمہارے پاس امانت ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1959۔